بھئی اللہ کو ماننے سے کسی کو انکار نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. ایک قرآن پاک کا جملہ والا انسل تھا من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان پیدا کس نے کیے, یہ چاند ستاروں کو مسخر کس نے کیا, یہ تمہارے لیے ہر چیز کس نے پیدا کی, یہ کہیں گے اللہ نے کی. اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. ہمارا بھی دعویٰ ہے, سب کا دعویٰ ہم اللہ کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سارے کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. کون سا وہ مکتبہ فکر ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو؟ کوئی نہیں ہے. ہمارا دعویٰ صحابہ کرام اور ہمارے دوستوں کا دعویٰ کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کو ماننے سے نجات ممکن نہیں ہے, اللہ کی ماننے سے نجات ممکن ہے. بھئی اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, وہ محمد رسول اللہ ان کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے, اہل بیت کو ماننے کا تم نے جو اظہار کیا ہے ان کی ماننے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو نبی کو مانتا ہے نبی کی نہیں مانتا, جو صحابہ کو مانتا ہے صحابہ کی نہیں مانتا, اور جو اہل بیت کو بیت کی نہیں مانتا اس کا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے نا تھوڑی دیر 2-3-4 منٹ میں یہ وضاحت کروں گا. بھئی اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ ہمارا ایک تعلق والا تھا, ان کا تعلق ان سے ہی تھا. ہمارے وہ ہمسائے کہیں گا کیا کہیں, وہ شیعہ سے تعلق تھا. تو چونکہ کاروباری تعلق تھا, تھوڑا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی کسی بال پہ ہم الجھتے رہتے تھے. تو ایک دن اس نے اپنے کسی مولوی سے پوچھا, تو اس نے اس کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا وہ لا کے مجھے کہنے لگا, جی لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں جی, اہل بیت کا ذکر ہے. میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ آج تمہارا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. بھئی پہلی مرتبہ تو نے وہ قرآن کا حصہ پڑھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا یار اب اس کا نا یہ اللہ کی توفیق ہے, اس کی بہت بڑی رحمت ہے. میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے قرآن یاد بھی ہے, اور جو حافظ ہیں ان کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ قرآن کا یاد ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا کہ اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہ موضوع شروع کہاں سے ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے. خطاب نبی کی بیویوں کو ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خطاب کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے وہ واسطہ بھی نکالا, ڈائریکٹ خطاب کیا, یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اب خطاب انڈائریکٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ خطاب ہے, اے نبی کی بیویوں. پھر آگے اللہ نے جو واضح بے حیائی کرے گا وہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے گا. پھر آگے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اور جو تم میں سے نیک عمل کرے گی, اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو نیک عمل کرے گی بل رکھا. پھر آگے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں. اب خطاب نا ڈائریکٹ اللہ کر رہے ہیں, اور مخاطب کن کو کر رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں کو. اور میں نے کہا سارا خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں کو. وَإِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْزَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الاولا واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولہ، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، سن لو، اللہ یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اہل بیت تم سے پلیتی کو دور کر دے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ چل رہا ہے اہل بیت کون ہے؟ ابھی نہیں سمجھ آئی۔ 12واں پارہ، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے۔ وامرأتہ قائمۃ، مختصر وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی کھڑی، فضاحکت، ہنس پڑی، ہنسی کیوں؟ فبشرناہا باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، اس کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور صرف بیٹے کی نہیں دی، پوتے کو بھی دی۔ وہ ہنسی، قالت یا ویلتا اعلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، کہتی ہے میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا اور میں بھی باز ہو چکی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسئلے حل کرتا ہے قرآن، اس پہ غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ، بھئی تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر ہیں۔ لفظ کیا؟ اہل البیت، اے اہل بیت۔ یہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی اصل اہل بیت جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں۔ اصل اہل بیت یہ ہیں۔ ہم یہ انکار نہیں کر رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی اہل بیت کہا، سیدنا حسن حسین کو بھی اہل بیت کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی اہل بیت کہا۔ اس کا انکار بالکل نہیں ہے، لیکن آگے میں چلاؤں گا بات کو۔ تم نے اور جن کو تم اہل بیت مانتے ہو، میں نے ایک جملہ کہا کہ کسی کو ماننے سے فائدہ نہیں ہے، اس کی ماننے سے فائدہ ہے۔ بھئی آؤ، ٹائم مختصر ہے بہت، لیکن یہ ایک دو نقطے اگر سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جن کو تم اہل بیت، علی کو کہتے ہو نا اہل بیت، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ علی کی ان کے دل میں عزت نہیں ہے، اور اللہ کی قسم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں علی کا بغض اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ محمد سے بغض رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم موازنہ نہیں کرتے، ہم موازنہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اور موازنہ سیدنا علی نے بھی نہیں کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ آؤ اہل بیت کی تو مانو، اہل بیت کی تو مانو۔ محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، سوال کرتا ہے، ان کی سنو جن کو اہل بیت تم مانتے ہو، سوال کرتا ہے، کہتا ہے باجان محمد کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کون ہے؟ موازنہ نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عثمان ہے۔ اور محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا ان کے بعد آپ کا نمبر ہے، کہنے لگے محمد نہیں، تیرا بیٹا تو عام مسلمانوں جیسا مسلمان ہے، تیرا باپ جو یہ عام مسلمانوں جیسا۔ اور سیدنا حسن و حسین کی بات کریں،
اللہ کی قسم ہے تمہارا دعویٰ ہے تم ان کو مانتے ہو، تم ان کی بھی نہیں مانتے۔ موازنہ علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ان میں نہ کوئی تفریق تھی نہ کوئی بغض تھا۔ اور یہ اہل حدیثوں کے سٹیج سے بات کر رہا ہوں، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے علی سے محبت نہیں کرتا، اللہ اور اس کا رسول اس کے ایمان کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو عمر عثمان سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تم بھی سن لو، جو علی کو مانتا ہے علی کی نہیں مانتا، اللہ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا اور کچھ تمہاری بات ہو جائے۔ عبید صاحب نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے نا پوری کائنات میں جب سے کائنات بنائی، انبیاء بھیجے، ارب ہا انسان اس میں آئے، صرف 2 شخصیتیں ایسی کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے قابل اتباع نمونہ ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اگر کسی جماعت کو یہ حق دیا، 2 افراد اگر کسی جماعت کو یہ حق دیا، ایمان کا معیار کسی جماعت کو بنایا، تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اب یہ 5-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ کسی نے شاید وہ قادیانیوں کا تذکرہ کیا، تو ان کا یہ جو موجودہ خلیفہ نا، یہ تو بالکل بیکار، اس کو کچھ بھی ذرا جتنا اس کو علم نہیں ہے۔ پہلا جو تھا وہ ملعون چلا گیا دنیا سے، وہ بہت عالم آدمی تھا۔ تو وہ ہمارے دوست ہیں حاجی رضوان صاحب، بہت سارے ہمارے یہاں کے دوست ان کو جانتے ہیں۔ تو مجھے نا انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں اس کا خطاب تھا مرزا طاہر کا۔ سوال اس سے کیا گیا، یہ بڑی سمجھنے والی بات، سوال اس سے کیا گیا کہ آپ کو لوگ، اس نے کہا جی ایک خاتون ہے جن کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ لوگ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں، لوگ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اس کا جواب اس نے دیا۔ میں نے کہا پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، جواب اس کا دیتا ہے، کہتا ہے میری بات غور سے سننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ کتنے حصوں میں؟ 73 حصوں میں، سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے۔ کہنے لگا اب ذرا نا اس بات کو سمجھیے، کہنے لگا مسلمانوں کا، جن کو یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی کافر ہے، وہ کہتا ہے جن کو یہ مسلمان کہتے ہیں ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ وہ کہتا ہے یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہنے کے باوجود جب یہ حج کرنے جاتے ہیں نا تو ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے، ان کو ویزا ملتا ہے، ان کو زیارتوں کے لیے اجازت ہوتی ہے، ان کو کوئی روک نہیں ہے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہ ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو سارے ہی کافر کہتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کو یہ کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ اور وہ دیکھو یہ سارے اکٹھے علیحدہ کون؟ وہی سارے اکٹھے علیحدہ کون؟ یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، ان کو حج پہ جانے کی اجازت ہے، صرف علیحدہ کون؟ تو کہتا ہے فیصلہ آپ خود کریں۔ مجھے حاجی صاحب کہنے لگے یار یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا صحیح ہے۔ تو کہنے لگے یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اگر یہ ڈنڈی نہ مارتا نا، یہ حدیث پوری سنا دیتا، تو ان کا وجود قرآن و سنت میں، اسلام میں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا وجود، ان کا پیدائش ہے۔ کیا میں کس طرح؟ میں نے کہا اگر یہ پوری روایت پڑھتے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من ہم، اللہ کے رسول جو وہ ایک جماعت، ایک گروہ جو نجات پانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و صحابی، ما انا علیہ
وہ صحابی، یہ صحابہ کی عظمت دیکھیے. میں وہ جنتی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. میں نے کہا ایک بات سمجھاؤ تمہیں، وہ کوئی نبی نبوت کا، نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا محمد کے بعد صحابہ اس سے دلیل پوچھنا حرام سمجھ. اگر یہ جملہ بول دیتا تو اس کے وجود پہ پورا سوالیہ نشان پیدا ہوتا. صحابہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو محمد کے بعد وہ اس کے دعوے کی دلیل پوچھنا حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ صحابہ کی عظمت ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائے جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے پھر یہ ان کا ایمان قابل قبول ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے، باقی کوئی جنتی نہیں ہے. موازنہ تم خود کرو. بات ہم نے اہل بیت سے شروع کی. میں نے کہا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور میں نے کہا موازنہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف علی کو مانتے نہیں ہیں، ہم علی کی مانتے بھی ہیں. تعلق تمہارا کہاں سے آگے ان کے ساتھ؟ اہل بیت سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ کوئی سمجھاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ. 5 کتابیں شیعہ کی، 5 کتابیں. بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا. کیوں کیا؟ لمبی بات ہے. ابھی شیخ صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، بنیامین عبد صاحب بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ کراچی میں آنے والے ہیں. لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں. اور کائنات میں سب سے پہلا بلینک چیک جو جاری کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. سب سے پہلا بلینک چیک. سادہ کاغذ لیا، نیچے دستخط کیے، مہر لگائی، کہا حسن تم جو لکھ دو امیر معاویہ کو ایڈوانس قبول ہے. پہلا بلینک چیک جاری کس نے کیا؟ امیر معاویہ نے. کس کے لیے کیا؟ حسن رضی اللہ عنہ کے لیے. اب شرطیں کیا لکھی؟ جلاء العیون، فصول المہمہ، اور تمہاری بڑی بڑی کتابیں، کشف الغمہ. لکھا تم نے. حسن رضی اللہ عنہ شرط پتہ کیا لکھی؟ میں نے کہا موازنہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے چارو صاحب، چار پائی کے نیچے کبھی وہ جھاڑو پھیر کے دیکھو. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، فرماتے تھے یا اپنی کتابوں کی سیاہی اپنے منہ پہ مل لو یا اپنا عقیدہ بدل لو. وہ شرطیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ لکھنے سے پہلے تسلیم کر چکے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا وظیفہ تم مقرر کرو گے. اور سوچو کہ جس کو حسن کافر سمجھتا اس سے وظیفہ بھی لے. بھئی حسن نے بھی لیا، حسین نے بھی لیا رضی اللہ عنہما. ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ. دوسری شرط، ابھی وہ مولانا فرما رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاویہ اگر تمہارے ساتھی میرے پاس ہوتے، میرے تمہارے پاس ہوتے، میں ایک دن نہ ٹہلنے دیتا. اور تم بے وفائی تم نے کی، محمد کے خاندان میں بے وفائی نہیں ہے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری شرط یہ ہے ہم بیعت اس شرط پہ کریں گے کہ کسی فوجی پہ جنگی جرم کا مقدمہ نہیں چلے گا. اس کو بھی امیر معاویہ پہلے قبول کر چکے. اور تیسری شرط، اس کو یاد کر لینا، اس کو یاد کر لینا. تیسری شرط سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. تیسری شرط، ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ تم حکومت کس طرح کرو گے؟ جس طرح میرے باپ نے کی. ہم موازنہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اہل بیت نے
تیسری شرط یہ ہے کہ حکومت، نظام حکومت اس طرح چلاؤ گے جس طرح ابو بکر عمر نے چلایا ہے. یہ نہیں کہا جس طرح میرے باپ علی نے چلایا ہے رضی اللہ عنہ. اور نظام حکومت، اس کا نظام اس طرح چلاؤ گے جس طرح شیخین کریمین عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے چلایا ہے. اور آخری جملے یہ باندھ لینا پلے سے، اللہ کے فضل سے دل صاف ہو جائیں گے، دماغ کلیئر ہو جائیں گے. کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ فرمایا ہمارے سر ماتھے پہ، اور تم نے صرف محمد کو مانا. اللہ کے فضل سے اس روئے زمین میں، آسمان کے نیچے ایک ہی جماعت ہے جس نے محمد کو بھی مانا اور محمد کی ہر بات کو بھی مانا، اپنے سر کا تاج بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ان الفاطمہ تھا، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ اہل جنت کی جتنی جنتی عورتیں ہیں سب کی سردار ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات کی کہ وہ فاطمہ بھی ہماری ماں ہے. تم نے بازاروں میں ان کا نام لیا، ہم نے ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہہ کے پکارا. ہم نے کوئی، اور تم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تم نے کہا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ نوجوان آنے جنت کے ہمارے سر ماتھے پہ. لیکن کچھ ہماری بھی تو سنو. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مسئلہ آج سمجھ لینا. حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار، یعنی جنت میں تو سارے ہی نوجوان ہوں گے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوانی میں فوت ہوئے، اور نوجوانی کی عمر ہمارے علماء کہتے ہیں 30 سال تک ہوتی ہے. 30 سال کے بعد جو ہے نا وہ ادھیڑ عمری شروع ہو جاتی ہے. تو 30 سال کی عمر سے پہلے پہلے جو فوت ہوا اور جنت میں گیا، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں. اور جو جوانی میں فوت ہوا 30 سال سے پہلے پہلے جنت میں چلا گیا، اس کا سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. اب آگے بھی سنو. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے، ہم موازنہ نہیں کرتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، سامنے دیکھا شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سیدنا ابو بکر سیدنا عمر تشریف لا رہے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پوچھا علی ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ علی ان کو جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے رسول شیخین کریمین رضی اللہ عنہما یہ ابو بکر عمر ہیں. میں علی سنو، ان ابا بکر والعمر سیدہ کہول اہل الجنہ. یہ جتنے ادھیڑ عمری میں میرے امتی فوت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. ذرا سمجھ لو بات کو. نوجوانے کے سردار کون ہوں گے؟ حسن حسین ہوں گے، ان لوگوں کے جو 30 سال سے پہلے دنیا سے گئے، جو 30 سال کے بعد گئے. 30 سے 60 تک دور کہولت ہے. جو 30 سال کے بعد فوت ہوئے ان کے سردار جنت میں ابو بکر عمر ہوں گے. اور حسن حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے سردار بھی جنت میں ابو بکر عمر ہوں گے. میں نہیں کہا، روایت علی رضی اللہ عنہ نے کی، فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی لڑائی نہیں ہے. آخری بات، جب بیعت کی نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ سالار تھے. حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تو اس کو کہا یا قیس قم فبایعہ. حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ تیری کتابوں نے نقل کیے. اے قیس اٹھ، امیر معاویہ کی بیعت کر. اور قیس
اس نے دیکھا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، اور علامہ صاحب فرماتے ہیں فوجیوں کا دماغ تھوڑا خراب ہوتا ہے، وہ نے کہا حسین جوان آدمی ہے، شاید یہ کوئی کام کرے. اور حسین رضی اللہ عنہ کے الفاظ، اور تم نے دعویٰ کیا حسین کو ماننے کا، لیکن حسین کی ماننے کی کبھی کوشش نہیں کی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور حسین کے الفاظ رضی اللہ عنہ تیری اپنی کتابوں میں فرمایا قم فباشیہ انہ امامی، کیس اٹھ امیر معاویہ کی بیعت کر، یہ میرا امام ہے، اور جس کو تیرے امام نے امام مانا تجھے امام مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے. تو یاد رکھیے ہم اللہ کو صرف مانتے نہیں ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. ہم صرف محمد کو نہیں مانتے، محمد کی بھی مانتے ہیں. ہم صرف اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.